بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم بیان کر رہے تھے یہ قافلہ راستے میں رکا ہوتا جس میں راجکماری شامل تھی جو کہ دہلی جا رہے تھے۔ اس مندر میں رات بسر کرنے کے لیے حبشی خواجہ سرا کی وساطت سے پہلے راجکماری سے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ اس کے بعد اس مندر میں وہ آئے تھے۔ ابھی عورت اسی قدر کہنے پائی تھی کہ یکایک پروت نے اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ عورت نے اپنا پاؤں کھینچ کر ادب سے کہا، ہائے ہائے، آپ مجھے کیوں گناہگار بنا رہے ہیں؟ نہیں، تم گناہگار نہیں بن رہے۔ پروت نے کہا، البتہ میں خود گناہ کے دلدل میں گرنے کے قریب ہوں، اور اگر تم نے میری مدد نہ کی تو مجھے کوئی بھی گناہ کے دلدل میں گرنے سے بچا نہ سکے گی۔ میری توبہ، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ عورت نے کہا، میں اس قابل نہیں کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ بہرحال میں آپ کی ہر حکم کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھوں گی۔ فرمائیے میں آپ کی کس طرح خدمت کر سکتی ہوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی ہر طرف مدد کروں گی۔ پرہوت بولا، اس مندر کا پرہوت، کہ بیٹی، اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ پرماتما کا عذاب راجکماری کی صورت میں مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ اگر میں راجکماری کو ملیچ مسلمانوں کی قید سے رہا نہ کرا سکا تو ایشور کا عذاب مجھے گناہ کی دلدل میں گرا دے گا، اور اگر میں تمہاری مدد سے راجکماری کو قید سے رہا کروا دوں تو گناہ کے دلدل میں گرنے سے بچ جاؤں گا۔ عورت بولی، خدا کے لیے واضح اور صاف لفظوں میں بتائیے کہ میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ آپ کی بے قراری دیکھ کر میرا اطمینان اور سکون رخصت ہو چکا ہے۔ خدا نے خواستہ آپ ایسا کون سا گناہ کر چکے جس سے آپ اس قدر خوفزدہ ہیں؟ پرہوت نے کہا، میرا گناہ یہ ہے کم ہے کہ ایک ہندو کنیا ملیچھوں مسلمانوں کی قید میں، اور میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوں، اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ پرماتما میری اس بے عملی اور بزدلی کی ضرور مجھ سے باز پرس کرے گا، اور افسوس کہ میں خود کو اس گناہ سے لاتعلق ثابت نہ کر سکوں گا، کیونکہ مجھے تمہاری زبانی پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت ایک ہندو راجکماری ملیچھوں کی قید میں ہے۔ عورت نے کہا، آپ محض اپنے تقدس کے تحت ایسا خیال کر رہے ہیں، وگرنہ یہ کسی بھی لحاظ سے آپ کا گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی طرح بھی راجکماری کی مدد نہیں کر سکتے۔ اسے رہا کرانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ تو تنہا ہیں۔ اگر اس وقت 100 ہندو سورما بھی مسلح ہو کر چاہیں کہ تلواریں چلا کر راجکماری کو کیسے رہا کرا لیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پروت نے کہا، بیٹی، یہ تو صاف طور پر ظاہر ہے کہ میں لاکھ کوششوں کر لوں، طاقت سے اس مظلوم راجکماری کی مدد نہیں کر سکتا، مگر مدد کرنا یہی تو نہیں ہے کہ میں اپنی تلوار کو بے نیام کر کے دشمنوں پر حملہ آور ہو جاؤں۔ مدد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ ایسا ہی ایک طریقہ یہ بھی ہے سوچا ہے جس پر عمل کر کے ہم بیچاری راجکماری کو کیسے چھڑا سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تمہاری مدد کے بغیر میں راجکماری کی معمولی سی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ عورت فوراً بولی، میں قبل ازیں آپ سے وعدہ کر چکی، آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کرنے کی ہر امکانی کوشش کروں گی میں۔ اب کہیے وہ مدد کا طریقہ کیا ہے؟ پھر پروت بولا، وہ طریقہ یہ ہے کہ میں رامائن کی چند کتھائیں ایک کاغذ پر لکھنے کے بعد تمہیں دوں گا۔ تم وہ کاغذ راجکماری تک پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ ہر رات ان کتھاؤں کو اپنی قیام گاہ کے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھتی رہے۔ ایشور نے چاہا تو جلد ہی وہ اپنی قید سے چھوٹ جائے گی۔ ہر رات کتھائیں پڑھنے کے بعد وہ پرماتما کے حضور گڑ گڑا کر اپنی رہائی کی
प्रार्थना भी किया करें। तो मुझे यकीन है कि आइंदा 10 रोज में इसे कैदोबंद की अजियत से निजात मिल जाएगी। इस तरह वो औरत बोली, भाई खूब आपने शानदार तरीका सोचा है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी आसान बात है। लाइए कागज लिख दीजिए, मैं अभी राजकुमारी को दे आती हूँ। पुरोहित ने कहा, मगर बेटी ये बावर रहे कि तुम्हारे अलावा किसी दूसरे इंसान को इस राज का पता नहीं लगना चाहिए। औरत ने कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें और मुतमिन रहें, किसी दूसरे को इसकी खबर तक नहीं होगी। मैं दूसरों से छुपाकर राजकुमारी को कागज दूंगी और इन्हें ज़बानी भी आपका पैगाम पहुंचाकर सब कुछ समझा दूंगी। ये सुनकर पुरोहित की खुशी का ठिकाना न रहा और वो औरत को दुआएं देने लगा। फिर फौरन उठा और औरत से मुखातब होकर बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी कागज लिखकर ले आता हूँ। और ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कमरे में पहुंचकर एक थैले से कलमदान और कागज निकालकर कुछ लिखने पे मशगूल हो गया। इसके साथियों ने जब पूछा कि औरत से क्या बातें हुई, तो इसने ये कहा कि आप सब लोग कुछ देर रुक जाएं, मैं इस जरूरी काम से फरागत पाकर आपको जरा सी बात बता दूंगा। लेकिन इस वक्त एक लम्हा कीमती है, मुझसे कुछ न पूछिए। ये सुनकर इसके साथी पुरोहित खामोशी से उस कागज पर कुछ लिखते हुए देखते रहे। उसने कागज पर चंद सतूर लिखी, इन्हें पढ़ा और कागज की तहें बनाता हुआ कमरे से बाहर आ गया और बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखकर उसका आग की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान सामने वाले कमरों के पास से किसी ने कनात के उधर पहुंचकर बावाज बुलंद पुकारा, अमीना, पानी गर्म हो गया तो लेकर आ जाओ। जी आई, औरत ने जवाब में बुलंद आवाज से कहा और वो बर्तन वो उठाकर खड़ी हो गई। पुरोहित कागज हाथ में थामे आवाज सुनकर राह में ठटक कर रुका हुआ था कि अमीना लपक कर इसके करीब पहुंची और कुछ कहे सुने बगैर इसके हाथ से कागज लेकर चलती बढ़ी। पुरोहित इसकी तेजी से सख्त मुतज्जब हुआ और इस तज्जब के आलम में फिक्रमंद सा हो लौटकर सर झुकाए हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गया। बूढ़ा पुरोहित, जो इस वक्त तक इसके इस तर्ज अमल पर हैरत ज़्यादा था, अब इसे फिक्रमंद देखकर खामोश न रह सका और बोला, पता नहीं तुम इब्तदा ही से मुतफक्कर रहने के क्यों आती हो और इस वक्त तुम्हारे फिक्र मंद नजर आने की क्या वजह है? कुछ पता भी तो चले आखिर बात का मामला क्या है। मगर ये तीसरा पुरोहित बदस्तूर सर झुकाए खामोश बैठा रहा। इस पर इसके दोनों दूसरे साथियों ने भी इस फिक्रमंदी का सबब पूछा तो इसने पहले तफसील से सारा वाकया बयान किया। फिर बोला, मेरे फिक्रो तरद्दुद की वजह यह है कि अब तक तो किसी की को हमारी असलियत का इल्म ना था, लेकिन अब मैंने अपना राज खुद अपनी कलम से एक कागज पर लिखकर एक नाकस और अकल औरत के सुपुर्द कर दिया। मैं डरता हूं कि अगर इस औरत ने इस कागज के सिलसिले में लापरवाही से काम लिया और ये किसी और के हाथ लग गया और या आ गया या फिर खुद यही औरत हमारी तबाही के दर पे हो जाए तो फिर हमारी शामत आ जाएगी, हम जिंदा तरगो हो जाएंगे और इसके सबब मैं खुद हूँगा। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा कि पहले तोलो फिर बोलो। हर काम के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर फिक्र करो फिर वो काम किया करो, लेकिन मैं जल्दबाजी में ये काम कर चुका हूं। दरअसल इस औरत से अपने गौहर मकसूद यानी राजकुमारी की मौजूदगी का सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था और ज्यादा घबरा गया था और अपनी इस घबराहट के तहत मामले के सब पहलुओं पर गौर करने से कसर रहा था। मुझसे शिद्दत गलती होगी कि मैंने इस औरत पर ख्वामख्वाह इत्मीनान करके इसे अपना राजदार बनाने में उजरत से काम लिया। अब देखना यह है कि मेरी इस गलती का नतीजा क्या निकलता। फिर उसने दूसरे पुरोहित पर नजर जमा कर कहा, खैर जो होना था हो चुका, गुज़श्ता और आइंदा एहतियात करना। हमें चाहिए कि गुज़श्ता गलतियों को भूल जाएं और आइंदा एहतियात से काम लें। एहतियात का तकाजा यह है कि हम सब इसी वक्त इस मंदिर से निकलकर साथ वाले पहाड़ी की किसी खाई को अपना मस्कन बना लें।
اور سب کی نظروں سے چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ مندر سے فرار اور کھائی میں چھپنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا راز کسی طرح فاش بھی ہو جائے تو ہم ان ملیچھوں کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ یہ سن کر دوسرے پروہت نے فوراً کہا، آپ کا دفاع تو بڑا درخیز ہے، آپ خوب سوچتے ہیں، مگر آپ یہ بھول گئے ہیں کہ مندر کے دروازے پر چاقو چبند پہرے دار موجود ہیں جو آپ کو کسی طرح باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ پھر آپ پہاڑی کی کھائی میں کس طرح بیٹھیں گے؟ بوڑھا پروہت بولا، شاید آپ کو خبر نہیں ہے کہ صرف دروازے پر ہی ہے پہرا دار نہیں، بلکہ سارے مندر کو سواروں نے اپنے گھیر میں لے رکھا ہے۔ تیسرا پروہت بولا، اگر کوئی تدبیر تو سوچنی ہی پڑے گی، مگر مندر سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہو اور ہم کس طرح پہاڑی پر چڑھ سکیں، خواہ یہ کام کسی قدر مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سے جس طرح بن پڑے گا ہم کوشش کر کے پہاڑی پر چڑھ جائیں گے اور وہاں کسی محفوظ کھائی وغیرہ میں چھپ جائیں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پروہت بولا، مندر سے پہلے نکلنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پہاڑی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہر طرف بلند مقامات تک پتھروں کو تراش تراش کر دیوار کی مانند ہموار کیا گیا ہے، جس کے باعث نہ تو ادھر سے کوئی اوپر چڑھ سکتا ہے اور نہ ادھر سے نیچے اتر سکتا ہے۔ تیسرے پروہت نے کہا، کیوں نہ ہم مندر کے فصیل کے کسی کونے سے کمند لگا کر اتر جائیں، اس طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم رات بھر ڈر اور خوف سے پریشان ہونے سے بچ جائیں گے۔ دوسرا پروہت بولا، میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، میں خود بھی یہی کہنے والا تھا، آئیے چلیں اب اس کام میں دیر نہ کی جائے۔ بوڑھا پروہت قدرے غصے سے بولا، اور میرا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تیسرا پروہت بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھاٹ سے اپنے کمرے میں سو جائیں۔ بوڑھا پروہت بولا، یہ بھی آپ نے خوب کہی، آپ تو ان ملیچھوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے مزے سے چلتے بنے اور میں خواہ ان کے شکنجے میں پھنس جاؤں، کیا آپ کا یہی انصاف ہے؟ بھائی آپ کا ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا پروہت بولا، وہ آپ کو بلا وجہ پریشان نہیں کریں گے، آپ بھی کیا خوب کہہ رہے ہیں۔ بوڑھا پروہت بولا، اگر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اپنے مہمانوں کے بارے میں بتاؤ کہ کہاں غائب ہو گئے، تو میں یہی جواب دوں گا نا کہ میں واقف نہیں ہوں، اور یہ ناواقفیت کا اظہار میرے مجرم ہونے کی ثبوت میں کافی سمجھا جائے گا۔ پھر وہ لوگ مجھے یا تو قتل کر ڈالیں گے یا زندگی قید میں، پوری زندگی قید میں ہی رکھیں گے۔ آپ تو ان کے قیدی رہا کرانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد نکل جائیں اور میں بے گناہ خواہ مخواہ پڑ جاؤں۔ ٹھیک کہا بزرگوں نے کہ یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا جواب ہمیشہ بدی میں ہی ملتا ہے۔ تیسرا پروہت بولا، بس اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ چلے۔ بوڑھا پروہت غصہ سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خود ہی ہمیشہ کے لیے اس مندر کو چھوڑ جاؤں؟ تیسرا پروہت بولا، بھائی آپ سے ہمیشہ کے لیے مندر چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ جب یہ لوگ اس مندر سے چلے جائیں تو آپ واپس آ کر مندر کو سنبھال لیں۔ بوڑھا پروہت سنجلا کر بولا، آپ بھی کمال کی باتیں کر رہے، غالباً آپ نے مجھ کو بھی ایک ناقص العقل اور سمجھ لیا جسے آپ الو بنا کر پھسلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرا یہ تو سوچیے، میں آج یہاں سے فرار ہو گیا تو پھر کبھی کیسے یہاں واپس آ سکتا ہوں؟ تیسرا پروہت بولا، میرے بزرگ پروہت، آپ خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہیں، غالباً آپ اس وقت دوسرے خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں، آپ پر کوئی بھی شک نہیں کرے گا۔ ہمارا راز فاش ہونے کے بعد آپ سے پوچھ گچھ کی جائے اور ہمارے بارے میں پوچھا جائے تو آپ یہ کہہ کر بری الزمہ ہو سکتے ہیں کہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے پتا نہیں کہ ان لوگوں نے خفیہ کیا کیا کاروائی کی ہے اور کب چھپ چھپا کر یہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ بوڑھا پروہت بولا، کیا یہ کہہ کر میں بری الزمہ قرار پا سکتا ہوں؟ جناب، اگر آپ دانا اور ہوشیار آدمی ہیں تو میں بھی اس قدر بیوقوف اور احمق نہیں ہوں کہ اپنی اچھائی برائی کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور آپ کے ارادوں کو نہ سمجھوں۔ ایک طرف تو پروہتوں میں بحث مباحثہ جاری تھا اور دوسری طرف امینہ نے
آفتابہ میں گرم کیے ہوئے پانی میں کچھ عام سرد پانی ملا کر پہلے تو راجکماری کا منہ اور ہاتھ دھلائے، پھر اس کام سے فارغ ہو 5-7 منٹ ادھر ادھر گزارے اور پھر راجکماری کے کمرہ میں گئی۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا، کئی خوشنما قیمتی قالین ساتھ ساتھ بچھے ہوئے تھے۔ کمرے میں 4 کافوری شمع روشن تھے، جس سے سارا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ راجکماری ایک بیش قیمت عنابی مخمل کی مسند پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے قریب امینہ بھی مؤدب بیٹھی تھی۔ امینہ نے موقع غنیمت جان کر پروت کا قصہ چھیڑ دیا اور اس کی ابتدا اس طرح کی۔ سب سے پہلے اس نے بند دروازے پر نظر ڈالی، پھر بولی، حضور مجھے کچھ عرض کرنا ہے، مگر میں ڈرتی ہوں کہ خدا نخواستہ اگر میرا راز فاش ہو گیا تو میں جیتے جی ہی مر جاؤں گی اور کسی خوفناک مصیبت اور عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، راجکماری نے کہا، میں کبھی تمہارا راز فاش نہیں کروں گی۔ امینہ بولی، اب میری عزت و آبرو کی ناغابہ اللہ میاں اور آپ ہیں، خدا نخواستہ کہیں حضور کی خیر خواہی میں میری جان ہی نہ مر جاتی رہے۔ بھائی میں کہہ تو رہی ہوں، راجکماری نے کہا، کہ میں کسی پر تمہارا راز افشا نہ کروں گی اور میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ البتہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے فضول، بیکار اور بیہودہ باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امینہ بولی، یہ کبھی نہ ہوگا کہ میں حضور سے کوئی بیکار، فضول اور بیہودہ بات کروں، مجھ میں اس کی جرت نہیں ہے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک ادنا نہایت ضروری کارآمد بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ راجکماری نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم کہو کیا کہنا چاہتی ہوں، میں غور سے سن رہی ہوں۔ امینہ بولی، حضور کچھ دیر پہلے میں آپ کے قریب بیٹھی آفتابہ میں پانی گرم کر رہی تھی کہ اتفاقاً وہ مقدس پروت جن کی اس مندر میں سکونت ہے میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کی طبیعت کا حال پوچھا تو انہوں نے خوش ہو کر دعائیں دی اور کہا اس وقت ان کے پاؤں میں سخت درد ہے اور سخت تکلیف میں ہے۔ یہ سن کر میں نے عذرا ہے انسانی ہمدردی انہیں تسلی اور تشویش دی تو ہمارے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ اسی سنا کہ گفتگو حضور کا ذکر خیر بھی ہوا۔ آپ کی قید کا سن کر ان کے آنسو بہنے لگے۔ وہ انتہائی رقیق القلب انسان ہے۔ آپ کا قصہ سن کر اس قدر بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گیا کہ بڑی مشکل سے میں نے سمجھا بجھا کر ان کی بے قراری دور کی۔ وہ بار بار جوش میں آ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایک ہندو راجکماری کی مدد کرنا میرا فرض ہے اور میں اپنی جان دے کر بھی راجکماری کی مدد کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن میں تنہا اتنے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری کوشش سے بے گناہ راجکماری کو رہائی نہیں مل سکتی۔ پھر کافی دیر سوچ بچار کے بعد انہوں نے رامائن کی چند کتھائیں ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دی اور یہ کاغذ آپ تک پہنچانے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ زبانی یہ پیغام دیا کہ راجکماری ان کتھاؤں کو ہر رات اپنی قیامگاہ کے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھتی رہے، پھر انہیں پڑھنے کے بعد وہ پرماتما کے حضور گڑ گڑا کر اپنی رہائی کی پرارتھنا بھی کرے تو آئندہ 10 روز میں قید و بند کے عذاب سے نجات پا سکتی ہے۔ پھر امینہ نے وہ کاغذ نکالا اور راجکماری کے حوالے کر دیا۔ راجکماری نے شمع کی روشنی میں کاغذ تحریر پر نظر ڈالی تو پہلے تو حد حیران ہوئی، پھر اس کا کاغذ کو پڑھ کر اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور امینہ کی طرف نظر اٹھا کر حیرت سے دیکھا اور بولی، امینہ مجھے تمہاری اس جرت اور ہوشیاری پر سخت حیرت ہے کہ تم نے کس سلیقے اور ہوشیاری سے اس کام کو سر انجام دیا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں اور آج سے تمہیں اپنی رازدار سمجھوں گی۔ اللہ نے چاہا، خدا نے چاہا تو شاید کبھی میں تمہاری اس رفاقت کا صلہ دینے کے قابل ہو جاؤں۔ خیر، اب کافی رات گزر چکی ہے، تم بھی جا کر کچھ دیر سو لو اور مجھے بھی نیند آ رہی، اب میں بھی آرام کرتی ہوں، کل پھر ہمیں سارا دن سفر میں گزارنا ہوگا، اس لیے اب کچھ دیر آرام کرنا ضروری ہے۔ امینہ نے سلام کیا اور کمرے کے باہر آ گئی۔ امینہ کی روانگی کے بعد راجکماری نے تکیے کے نیچے سے وہ کاغذ نکال کر دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور اسے پڑھ کر دل میں سوچا
कमंद लाल बड़ा होशियार आदमी है, परहोत बनकर मुसलमानों को धोखा देने में कामयाब हो गया है। वाकई वो मेरे वाल मोहतरम का सच्चा खैरख्वाह और जानसार साथी है। अपनी जान की बाजी लगाकर अकेला ही अपने दुश्मन में आ गया। ये वाकई बड़ी जुर्रत का काम है जो कमंद नाल ही कर सकता है। मगर यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उस अकेले आदमी की कोशिश से मैं कैसे रहा हो सकती हूँ। उसने अपने खत में लिखा कि मैं अपनी रिहाई के लिए तैयार हूं। वो दिल्ली पहुंचकर मुझे किसी न किसी तरीके से रहा कराएगा। ये यकीनन इसकी गलत फहमी है। इसका दिल्ली पहुंचना का बात वाली बात है। ये कोई ऐसी आसान बात नहीं है। अगर यह भी फर्ज कर लिया जाए कि वो मकरू फरेब के बुरे का लाकर दिल्ली पहुंच जाता है तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। दिल्ली में वो मेरे करीब फटक सके। यहां मैं एक कतई गैर महफूज जगह मौजूद हूं और मेरे साथ चंद आदमियों के अलावा कोई भी नहीं। अगर वो मुझे यहां कैद से नहीं छुड़ा सका तो ये कैसे मुमकिन है कि मुझे किला दिल्ली से रहा करा ले। इसकी तमाम कोशिशों का भी नतीजा ज़ाहिर होगा कि वो फिर कन्नौज के लश्कर में जाएगा और मेरे वालिद को ये इतला देगा कि राजकुमारी जिंदा है और किला दिल्ली में कैद है। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।